نے جال پھینکا، جب جال پھینکا نا تو اس طرح کی قسم کی مچھلیاں ہیں جو آج تک اس نے دیکھی نہیں۔ وہ ولی کی دعا سے وہ مچھلیاں ایسی آئیں کہ اس نے آج تک اس طرح کی مچھلیاں نہیں دیکھی تھی۔ جب مچھلیاں سامنے آئی نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو سامنے کرم جب مچھلیاں آئی نا تو آپ نے دیکھا، وہ بزرگ جو تھے، آپ نے فرمایا یہ مچھلیاں عام بندہ نہیں خریدے گا، یہ مہنگی ترین ہے، بادشاہ کے دروازے پر چلے جاؤ، وہاں جا کر اس کی آواز لگانی ہے۔ تو وہ بندے نے مچھلیاں پکڑ کر بادشاہ کے دروازے کے جا کر صدا لگائی، آواز لگائی۔ بادشاہ کا وزیر آیا، اس نے بڑے مہنگے دام وہ مچھلیاں خریدنے کے بعد اس کو پیسے دیے۔ وہ پیسے تو دیے اس کو، جب پیسے ملے نا تو اس نے کہا چلے بھئی اللہ کے ولی کی دعا سے یہ سب کچھ معاملہ ہوا ہے، کیوں نہ ہو میں اپنی گھر والی کو ساتھ لے جاؤں۔ یہ جو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں نا، میں اپنے گھر والی کو ساتھ لے جاؤں، اللہ کے ولی کی زیارت کرواؤں۔ اس نے گھر والی کے گھر آ گیا، گھر آ کر وہ سارا ماجرا بتایا۔ تو وہ گورنمنٹ کو کہنے لگا کہ یہ جو پیسے ہیں نا، آدھے بابا جی کے ہیں اور آدھے میرے ہیں، آدھے بابا جی کے ہیں اور آدھے ہمارے ہیں، تو ہم نے ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ گورنمنٹ کہنے لگی نہیں بھئی ایسے نہیں، آدھے میں سے آدھے اور گھر رکھ دو، آدھے میں سے آدھے اور رکھ دو۔ اس نے کہا نہیں میرا وعدہ اس طرح ہوا ہے۔ بھئی گورنمنٹ کی ماننی پڑتی ہے، اس نے مان لی۔ بڑے بڑے ماننے والے ادھر بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، مانتے ہیں نا، ایسی باتیں بھی مانی جاتی ہیں جو نہ ماننے کے قابل ہوں۔ یہ ماننے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں، وہ کسی نے آکھا نا اتھے بڑے بڑے ڈگ پیندے نے، تو کیڑی شے ہے؟ وہ گر گیا۔ اس نے کہا نہیں بھئی ٹھیک ہے، میری گھر والی ہے، کہیں شام کو ہو سکتا روٹی نہ پکا کر دے۔ اس نے وہ آدھے پیسے میں روپے میں سے آدھے گھر رکھ دیے، آدھے لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہ آدھے روپے لے کر گئے تو اللہ کے ولی نے دور سے دیکھا تو کہنے لگے یہ جو تیرے ساتھ شیطان ہے، مکر و فریب ہے، اس کو میرے پاس نہ لے کے آنا، اس کو دور رکھ، دور ہی کھڑا کر دو۔ جب قریب گئے تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان بس اس طرح کا تھا، تیرا عقیدہ بس اسی پیسے میں ختم ہونے والا تھا؟ ارے میں تو وہ دولت لیے پھر رہا تھا، میں نے آج دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں نے یہ جو تیرے سامنے دعا کی تھی، دعا اس لیے کی تھی کہ تیرا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ میں نے تو جو آج تجھے عطا کرنا تھا وہ اس سے تو محروم رہ گیا ہے۔ میں تو تجھے دولت کونین دینے آیا تھا، تو بس پیسوں میں ہی رہ گیا ہے۔ ارے میں نے تو تجھے جو آج دولت دینی تھی اس سے یہ فیض نکلنا تھا کہ تو ہاتھ اٹھاتا، جس طرح میں نے آج ہاتھ اٹھائے ہیں۔ وہ مچھلیاں طرح طرح کی آ گئی، اگر تو میری رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا، جو رب کائنات سے مانگتا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ میں نے تو آج دنیا سے چلے جانا ہے، میں تو وہ دولت تجھے دینے آیا تھا، آج تو وہ دولت نہیں لے سکا۔ تو سامعین کرام، جب بھی آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جایا کرے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جایا کرے، دنیا کی حسرت لے کر نہ جایا کرے، بلکہ ان کے چہرے سے یا ان کی زبان اقدس سے، ان کی آنکھوں سے جو آپ کو ملے وہ نصیب کیا کرے، وہ وصول کیا کریں۔ تو سامعین کرام، یہ حضور غوث ثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی شان ہے۔ وہ دعا کریں تو طرح طرح کی مچھلیاں آ جائیں، جو صبح سے پکڑ رہا ہو اسے کچھ نصیب نہ ہو۔ تو سامعین کرام، پھر میرے غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، میرے غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ بس آخری بات، جب آقا کریم علیہ السلام کی آقا کریم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی نا، یہ سلسلہ قادریہ والے بیان کرتے ہیں، کتاب بھی موجود ہے الحمدللہ، اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہو، بات کیونکہ بہت بڑی ہے۔
تو سامعین کرام میں حوالہ دکھا سکتا ہوں، جب آقا کریم علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا نا، تو آپ نے تو سنا ہوگا واقعہ معراج، میں مختصر کر رہا ہوں. تو وہ براق جو تھا وہ بڑا ناچ رہا تھا، بڑا خوش تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خوش کیوں ہو رہا ہے، تھم جا تاکہ میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں. آپ نے جب پوچھا نا تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہر ایک کی بولی کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے، ہر ایک کی زبان کو سمجھنے والے ہیں. تو جب براق نے عرض کیا حضور میری خواہش ہے، آپ نے فرمایا کون سی خواہش ہے؟ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے جب آپ جنت میں جائیں تو اس وقت بھی سواری کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ طلب فرمائیں، مجھ پر سوار ہو کر آپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. تو اس نے کہا ایسے نہیں، آپ میری گردن پر ہاتھ رکھ دیں، میری گردن پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ نشانی مجھے مل جائے. جب حشر کا دن ہو، جنت میں جانے کا وقت آئے تو میں نشانی دکھا دوں کہ مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ قبول کیا ہے. تو سامعین کرام جب آپ نے ہاتھ رکھا تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ براق 60 گز بڑا ہو گیا. 60 گز وہ براق بڑا ہو گیا. جب بڑا ہوا نا تو پھر کیا وہاں کیا ہوا، وہاں آپ نے اس پر سوار ہونا تھا تو حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو حاضر کیا گیا. جب آپ کی روح پاک کو حاضر کیا گیا، حاضر ہوتے جب آپ کی روح حاضر ہوئی تو آپ کے قدم ہیں، آپ کے جو کندھے مبارک ہیں وہاں پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے اور وہاں پر فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم حضور غوث پاک آپ کے قدموں پر ہے، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سامعین کرام اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ حضور غوث الثقلین کتنے 100 سال بعد دنیا میں ظاہر ہوئے، لیکن رب کائنات جس کی چاہے روح کو جو ہے وہ وہاں مہیا بلا سکتا ہے. جیسے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے میثاق نہیں لیا کہ میرا محبوب آنے والا ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اسی طرح میرا رب قادر قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو سامعین کرام میرے غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک کو اس وقت حاضر کر کے یہ بھی نشانی دی گئی، یہ بھی ثبوت پیش کیا گیا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ. ایسے ہی میرے غوث اعظم نے نعرہ نہیں بلند کیا. اگر حضور آقا کریم علیہ السلام کی حضور غوث اعظم کے جو کندھے مبارک ہیں وہاں پر قدم رکھے تو میرے غوث اعظم کے قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر آئے. تو سامعین کرام رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے توسل سے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اولیاء عظام کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مور نہ لگے کوئی ولی نہیں بنتا، اور ان کی مور سے جو بھی ولی بنے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو، قادری ہو، فریدی ہو، اویسی ہو، کلندری ہو، نشاہی ہو، بہت سارے سلاسل ایسے ہیں جو سما کے قائل ہیں. تو ان سے پیچھے چلا جایا جائے تو پھر کیا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سما سنا ہے، قوالی سنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مزامیر ہے، اس میں فلاں ہے فلاں ہے. انشاءاللہ جب میں
محفل سما ہوگی اس وقت انشاءاللہ اس پر دلائل پہ بات کروں گا. تو ایک بات بتانے لگا ہوں, بہت سارے ایسے بزرگ ہیں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا, بڑی توجہ, آپ نے فرمایا جو مجھے سما سے ملا ہے, قوالی سے ملا ہے, مجھے ریاضت سے نہیں مل سکا. جو مجھے قوالی سننے سے ملا ہے وہ مجھے کسی اور جگہ سے نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے, قوال حضرات قوالی گا رہے تھے. ایک قاضی صاحب آئے, اس نے آ کر کہا بند کرو, یہ شیطانی کام بند کرو. آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے تو پھر آپ قاضی وقت ہیں, مجھے آقا کریم علیہ السلام سے اجازت دلوا دو, مجھے آقا کریم سے اجازت دلوا دو. آپ نے وہ جو قاضی تھا اس نے کہا یہ کیسی بات کی؟ آپ نے توجہ فرمائی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے توجہ فرمائی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری زیارت سے مشرف کروا دیا. جب زیارت سے مشرف ہوئے تو قاضی صاحب سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کو تنگ کیوں کرتے ہو, میرے دیوانے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ بس اتنی بات کہنی تھی. وہ کفیت جاتی رہی, تو جب کفیت جاتی رہی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے ارے دیکھو میں نے اجازت لے لی ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سامعین کرام بہت ساری ایسی جو ہے وہ دلائل ہیں جو پیش کیے جائیں گے. تو بس مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا تو ساتھ محفل سما بھی انشاءاللہ ہوگی. ہم قادری ہیں نا, قادری ہو سہروردی ہو کوئی بھی